السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو اردو میں ہوگی اور اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 جو بہت اہم امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ دوں گا۔ جو لوگ اٹلی میں اپنا گھر لینا چاہ رہے ہیں یا بینک سے لون جنہوں نے اپلائی کرنا ہے اور وہ جب کانٹریکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو 2-3 چیزیں وہ کانٹریکٹ میں لکھنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کسی اموبلیارے یا ایجنٹ کسی بندے کے تھرو آپ کوئی گھر خرید رہے ہیں تو وہ بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ آپ 1 لاکھ کا مکان ہے اور آپ 2 یا 3% پہلے دے دیں اور میرے ساتھ کمپرومیسو جو ایگریمنٹ ہے وہ کر لیں، تو باقی پیسے جو ہیں وہ آپ بعد میں دے دینا۔ لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے بینک سے لون لے کے دینا ہے۔ تو جب آپ اس سے کمپرومیسو سائن کریں گے تو اس سائن کرنے سے پہلے اس معاہدے میں کانٹریکٹ میں اگر تو وہ بندہ جو آپ کو پراپرٹی اپنا بزنس بیچ رہا ہے، اگر اس میں سب کچھ آپ کو کلیئر بتایا اس کے اوپر جرمانے کتنے ہیں، اس کے اوپر بینک کا لون کتنا ہے یا کوئی بھی اس کے اوپر پرابلم چل رہی ہے تو وہ تو کلیئر کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ وہ ڈائریکٹ کمپرومیسو سائن کر لیں۔ اگر نہیں کی تو جب آپ یہ سائن کرنے کے لیے جائیں گے کسی وکیل یا نوتائیوں کے پاس تو ان کو 2-3 چیزیں بہت کلیئر آپ نے کروانی ہے، جن سے آپ نے جو ڈپازٹ دیا ہوگا وہ آپ کا واپس مل جائے اگر کوئی بھی پرابلم آئے، یا آپ بینک سے جو قرضہ لینا ہے وہ آپ کو پورا صحیح مل جائے۔ سب سے پہلے تو جب آپ کسی نوتائیوں یا اوقاتوں کے پاس جا کے یہ کانٹریکٹ سائن کریں گے تو ان کو 3 چیزیں آپ نے لازمی بولنی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں مینشن کرے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے لکھنا ہے کہ بونوفینو متو، کہ جب آپ کا کانٹریکٹ یہ تب آگے کنٹینیو ہوگا اور آپ کو یہ کانٹریکٹ کے پیسے واپس ملیں گے اگر ان کیس اگر بینک آپ کو پیسے، آپ نے جو بینک سے لون لینا ہے وہ بینک آپ کو نہیں دیتا تو یہ جو لون، یہ جو آپ ابھی ڈپازٹ دے رہے ہیں یہ آپ کو واپس ملے۔ اگر بینک پیسے دے دیتا ہے تو پھر تو آپ نے آگے جانا ہے، وہ پراپرٹی خریدنی ہے۔ اگر ان کیس اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پیسے آپ کو جو ڈپازٹ دیا ہوگا وہ واپس آئے۔ دوسری چیز آپ نے یہ ضرور مینشن کروانی ہے کہ اس پراپرٹی کے جتنے بھی فائن یا کوئی جرمانے ہیں وہ کلیئر، وہ آپ نے نہیں ادا کرنے، وہ جس سے آپ خرید رہے ہیں وہی ادا کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس پراپرٹی کے اوپر کوئی بھی بینک لون ہے یا کوئی وغیرہ وغیرہ بہت سارے پتہ ہے آپ کو جرمانے ہوتے ہیں وہ ہیں تو وہ بھی مالک جس سے آپ خرید رہے ہیں وہی ذمہ دار ہے، آپ نہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کمپرومیسو یہ جو سائن کرنے سے پہلے یہ سارا کچھ مینشن کر کے سائن کر کے پھر بینک کے پاس جائیں گے تو پھر بینک کے لیے آسانی ہوگی۔ بے شک آپ کا ریکارڈ بینک میں اچھا ہے لیکن بینک پھر بھی اپنا انسپیکٹر بھیجے گا یا آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو کلیئر کریں، ویریفائی کریں گے کہ آیا یہ ایک بلڈنگ یا پراپرٹی 1 لاکھ یورو کی، یہ جو یا 50,000 کی یہ جو بندہ خرید رہا ہے اس کی ویلیو اتنی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی قرضہ یا اس کے ان لیگل کنسٹرکشن نہیں ہوئی۔ بے شک آپ نے بینک سے 10-20 سال سے بھی آپ کا لین دین اچھا ہے لیکن پھر بھی بینک ویریفائی ضرور کرتا ہے۔ اگر بینک کو لگے کہ اس میں کچھ پرابلم ہے تو وہ آپ کو جو آپ نے لون لینا ہے وہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا آپ پہلے جب کلیئر کر لیں کہ میرا جو بلڈنگ خرید رہے ہیں یا پراپرٹی خرید رہے ہیں اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کا کانٹریکٹ میں سائن سارا پڑھ کے لکھوا کے صحیح طریقے سے پھر لے کے جائیں بینک کے پاس۔ اس سے اگر بینک ریجیکٹ بھی کرتا ہے تو کل کو جو آپ نے ڈپازٹ دیا ہوگا وہ آپ قانونی حقدار ہیں وہ واپس لینے کے لیے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر جس بینک میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے تو مثال کے طور پہ تیزا دی سان پاولو یا یونی کریڈٹ، یہ دونوں بینک تو فارنر کے لیے میرے حساب سے تو بہت اچھے ہیں، یہ لون جلدی دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی اور بینک میں بھی ہے تو اگر آپ نے کوئی گاڑی یا موبائل یا کوئی اور بھی چیز پہلے بینک سے لی ہوئی ہے اور وہ ابھی آن گوئنگ ہے، آپ اس کی ابھی قسطیں دے رہے ہیں تو اس صورت میں بینک آپ کو جو قرضہ یا لون جو بھی آپ لینے ہیں وہ آپ کو نہیں دے گا۔ پہلے آپ وہ کلیئر کریں گے تو پھر اگلا لون جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن مزید زیادہ معلومات لینے کے لیے آپ جس بینک سے آپ کا اکاؤنٹ ہے سب سے بیسٹ طریقہ وہ ہے، اگر آپ ڈائریکٹ بینک میں جائیں اور ان کو پوچھیں کہ مجھے جو ہے بینک سے مجھے لون لینا ہے
اس کو کہتے ہیں پری دیلیبیرا، یا اس کو آپ جتنی بھی آپ کو اٹالین آتی ہے آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ میں نے گھر لینا ہے یا پراپرٹی خریدنی ہے، مجھے اس کے لیے قرضہ چاہیے، تو آپ میری ہیلپ کریں، میرا یہ کانٹریکٹ ہے۔ آپ نے اپنا جاب کانٹریکٹ اور اپنے ڈاکومنٹ سارے لے کے جانے ہیں، ان کو دکھانے ہیں کہ، اور اگر اسی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے پھر تو انہیں معلوم ہوگا آپ کی سیلری بھی ادھر آ رہی ہے، آپ کا ریکارڈ اچھا ہے، تو پھر وہ آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ میکسیمم یا منیمم کتنے پیسے بینک جو ہے آپ کو دے سکتا ہے۔ اس سے ایک بات اور بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ کو پہلے پتہ ہوگا کہ یہ بینک سے آپ کی میکسیمم 1,00,000 یورو لے سکتے ہیں بینک سے، تو جب آپ کسی سے متو اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے پہلے کسی اور ایجنسی یا کسی اور بندے سے، تو وہ بندہ بولے گا کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے، ایسا ویسا ہے، تو آپ سے 2-3 ہزار اور لینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر آپ پہلے ہی بینک میں گئے ہوں گے، آپ کو پہلے انفارمیشن ہوگی، تو یہ جب آپ قرضہ لون اپلائی کریں گے تو آپ کو اور بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا جب بھی آپ کانٹریکٹ کرنا ہے سب سے پہلے بینک سے معلومات لے لیں، پھر ایجنسیاں ایموبلیارے یا کسی بھی بندے کے پاس جائیں، پھر اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن کریں، اور سائن کرنے سے پہلے وہ سارے جتنا بھی اوپر مینشن کیا ہوا وہ سارا پڑھ لیں، اور نئی کوئی چیزیں کلیئر ہوئی تو اس کے اوپر ضرور مینشن کروائیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور فالو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔